وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت سارے باتیں بتائی گئی تھیں آپ کو۔ اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو، لیلۃ الجائزہ کے فضائل و برکات اور لیلۃ الجائزہ میں کیے جانے والے کام جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اب آج بات کریں گے ہم لوگ جو ہے کہ عید کی صبح میں جو ہے وہ فرشتے کون سی دعائیں کرتے ہیں، کیسی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرشتوں کو گواہ بنانے کے بعد کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور آخر میں پھر بات کریں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں گے، کیونکہ ان میں 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں۔ وہ کیسے 6 زائد تکبیرات وہ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کہاں ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں عید کی نماز کا طریقہ وہ میں اخیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو پر پورا بنے رہیں اور پورا دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تو آپ تک تو دینی معلومات پہنچیں گے ہی، اور اس سیکھنے سکھانے میں آپ ہماری تعاون بھی کر رہے ہیں سمجھیں ایک طرح سے، اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں، اور اس چینل کو بڑھانے میں اور آگے شیئر کرنے میں آپ ہماری مدد کریں اور مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ انعامات کا دن ہے عید الفطر، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے ترجمے میں ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر اس حدیث کے ترجمے کو پڑھتے ہیں نا تو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو چلیے ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سب کچھ پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک طویل حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے، اوپر حدیث تھی، اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ انعام کی رات لیا جاتا ہے، انعام کی رات جب عید کی صبح ہوتی ہے، دیکھیں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، میں اسی سے متعلق بات کرنے والا ہوں، اور یہ ٹاپک جو بھی ہے آپ کے سامنے اسی سے متعلق تھا، تو اسی سے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیں عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھیجتے ہیں جب صبح ہوتی ہے۔ یہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی آواز سے پکارتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پکارتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ کون آواز لگاتا ہے؟ یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انعامات سے کیسے نوازتے ہیں۔ اس مزدور کا کیا بدلہ جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ یعنی فرشتوں سے اللہ پاک کہتے ہیں، جب فرشتے آواز لگاتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس مزدور کا کیا بدلہ جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا حق تو یہی ہے، اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، جنت اور جہنم سے خلاصی، جنت سے بڑھ کر بھی ہے یہ چیز، کیا؟ اللہ کی رضا۔ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو جنت بھی نہیں مل سکتی، جہنم سے بچ نہیں سکتے، اور مغفرت، یہ 2 بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں، اس میں سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ہمیں سب خود بخود اللہ پاک میسر کر دیں گے، اور جب اللہ ناراض رہیں گے اور ہماری مغفرت نہیں ہوگی، گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، تو پھر ہم پھنسے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔
تو اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی چیز عطا کرتے ہیں کہ ان روزوں کے بدلے اور تراویح کے بدلے ہم ان کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ یعنی عید کی نماز میں جو اجتماع ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، اس میں دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ یعنی جو میں دنیا کے بارے میں اگر تم سوال کرو گے تو اگر تیرے لیے مناسب ہوگا تو میں ضرور دوں گا، ورنہ اس کو پھر بعد میں عطا کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ یعنی آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے اور غلطی سے ہو جا رہی ہے تو اللہ پاک اس گناہوں کو چھپاتے رہیں گے۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ پاک مغفرت کر دے، اللہ پاک رسوا نہ کرے ظالموں کے سامنے۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس امت کو جو عید کے دن اجر و ثواب ملتا ہے اسے دیکھ کر فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا۔ اس امت کو، یعنی جو امت ہے، ان اجر و ثواب ملتا ہے اسے دیکھ کر فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں، اللہ پاک سب سے بڑی چیز عطا کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک جو ہے وہ اپنی رضا، مغفرت، اس کے بعد لغزشوں کو چھپا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ عید کے صبح کے دن فرشتے کو دعا کرتے ہیں، فرشتے آواز لگاتے ہیں، فرشتے صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے بعد کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو روزوں کے بدلے اور تراویح کے بدلے ان کی مغفرت کر دی، ان کو اپنی رضا دے دی اور ان کے لغزشوں کو میں نے چھپا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہیں اب عید کی نماز کا طریقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں عید کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ 2 رکعت کی نیت کریں، ٹھیک ہے، 2 رکعت ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے گا، ٹھیک ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ امام تکبیر ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ باندھ لے گا اور پھر ثنا پڑھے گا۔ ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیر ہوں گی۔ اس کے بعد امام کے ساتھ پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے، لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرأت کرے گا، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ یہ پہلی رکعت ہوئی۔ پہلی رکعت ایک بار پھر سمجھ لیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور ہم بھی مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، اس میں ہاتھ باندھ لینا ہے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھے گا، جس میں 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اب دوسری رکعت میں آتے ہیں۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہوتے ہی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کہ کنٹینیو جو ہے وہ 3 تکبیرات ہوں گے، ان میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پہلی رکعت میں کنٹینیو 3 تکبیرات ہوئے تھے، جس میں 2 میں چھوڑنا تھا، 1 میں باندھنا ہے، لیکن دوسری رکعت میں 3 تکبیرات کنٹینیو ہوں گے، اس میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور پھر جو تکبیر ہوگی اس میں رکوع میں جانا ہے۔ باقی بات پھر رکوع سجدہ جیسے ہوتا ہے ویسے مکمل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا بہت شارٹ میں۔
ہے نا. یہ ہمارا عید کی نماز کا طریقہ ہوا. اس طرح ہم نماز مکمل کریں گے. اللہ پاک ہمیں عید کی نماز بآسانی اور اپنی خوشنودی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کریں گے, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے. پھر ملیں گے اب عید کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی. جو ہمارا جو سبق ہے نورانی قاعدہ, عربی وغیرہ, احادیث وغیرہ, ساری تمام ٹاپکس جو ہیں ان سے تمام ریلیٹڈ جو سبق ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آپ کس طرح سیکھ رہے ہیں اور آپ کن باتوں کو زیادہ جاننے کے خواہش مند رکھتے ہیں کس ٹاپک سے, تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے رہیں تاکہ میں ان سے ریلیٹڈ زیادہ ویڈیوز بنا سکوں. ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں آپ سبسکرائب کر لیے ہوں گے. اگر نئے ہیں تو جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.